ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام پہنچے۔ اس سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں اور میکروسوم اور مائکروسوم بارے ایک طویل بحث پہلے بھی چلتی رہی ہے اور اب بھی زور و شور سے چل رہی ہے، اور مغرب والے بھی اس پر تحقیق میں مصروف رہے ہیں، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے۔ جب میں اسٹوڈیو آ رہا تھا تو اس وقت میرے سامنے والی گاڑی جو ذرا زیادہ رفتار میں جا رہی تھی، اس نے ایک سائیکل والے کو ٹکر مار دی۔ چیخ چاہ کر کے ٹریفک رکی اور لوگوں کا مجمع سا لگ گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا دوڑ کر پانی لاؤ، کوئی رکشے والے کی بات کر رہا تھا کہ اسے فوراً ہسپتال لے چلو، لیکن وہ بوڑھا شخص جان ہار گیا تھا۔ میں وہاں یہ سوچنے لگا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ گاڑی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے ذرا پہلے گزر جاتی یا بعد میں آتی تو شاید وہ بوڑھا شخص جس کی سائیکل پر کوئی ترکاری وغیرہ لدی ہوئی تھی جان سے نہ جاتا۔ لیکن خواتین و حضرات، اس کا وقت طے تھا۔ اس گاڑی نے اپنے مقررہ وقت پر وہاں آنا تھا اور اسے ہٹ کرنا تھا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش وہ اس طرح سے کر لیتے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پر عورتیں کہا کرتی ہیں کہ میں نہ کہتی تھی لڑکی کا رشتہ وہاں نہ کرنا، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ لیکن شاید ان سب باتوں میں قدرت کا، قسمت کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد جا رہا تھا۔ میں نے ایک ٹرک پر لکھا پڑھا تھا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ میرے نزدیک وہ ٹرک پر لکھی بات بہت بڑی تھی۔ یہ حضرت امام غزالی کا قول ہے۔ انسان بہت جدوجہد کرتا ہے، لمبی زندگی گزارنے کے منصوبے تشکیل دیتا ہے، لیکن پھر مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ولد فلاں قضائے الہی سے انتقال کر گیا ہے اور اس کا جنازہ فلاں وقت جائے گا۔ یہ قسمت اور قدرت کے کھیل ہیں جو ازل سے جاری ہیں۔ وقت کبھی انسان کی قید میں نہیں رہا۔ انسانی انہونی باتوں پر کنٹرول کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، لیکن وہ کام ہو کر رہتے ہیں۔ جہاز، ٹرین، گاڑیاں اپنے وقت پر نکلتی ہیں۔ جن لوگوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ گھروں میں اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور جن کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا وہ اچانک کسی انہونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک کولیگ ہوتے تھے، سر پر انگریزوں والا ہیٹ پہنتے اور لمبا کوٹ ان کا من پسند لباس تھا۔ ہم سے سینئر تھے، شیو بڑی رکھتے اور ذرا بڑبڑاتے بھی رہتے تھے۔ جیسا کہ ہوتا ہے بڑی عمر کے لوگوں میں، وہ جب بھی کسی بس یا گاڑی پر سفر کرتے ہمیشہ درمیان والی سیٹ پر بیٹھتے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ ایسا کر کے زیادہ کمفرٹیبل یا آسانی فیل کرتے ہیں۔ ایک دن ہم سب کہیں جانے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ سینئر بھی ہیں، اس لیے آپ اگلی نشست پر بیٹھ جائیں۔ تو بغیر کچھ کہے نہایت ڈر کے انداز میں جلدی سے پچھلی سیٹ پر دبک کر بیٹھ گئے۔ اب ہم سب بڑے حیران ہوئے کہ انہیں کیا ہو گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ سر، اگر آپ اگلی نشست پر بیٹھتے تو اس سے ہمیں خوشی ملتی اور آپ کے وقار میں اضافہ ہوتا۔ اس پر وہ صاحب بڑا غصہ کھا گئے اور ہمیں گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے ہم نے انہیں اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ نہ جانے ہم سے ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ وہ اس قدر کول شخص گرمی کھا گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ سر، اگر آپ اپنے غصے کی وجہ بتا دیں تو ہم اس ازالے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ تم لوگ مجھے کیوں بٹھا کر مارنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ جناب وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے خاندان میں کئی ایسے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جو اس وقت مرے جس وقت وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے سے ٹکر لگی اور وہ سب سے پہلے مارے گئے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتا کر حیران بھی کر دیا کہ وہ فرنٹ سیٹ کی بجائے پچھلی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھتے تاکہ پیچھے سے لگنے والی ٹکر کے بعد بھی وہ بچے رہیں۔ ہمیں ان کی یہ بات سن کر جہاں سخت حیرانی ہوئی وہاں اندر ہی اندر سے ہنسے بھی، لیکن اس پر اپنی ہنسی افشا نہیں ہونے دی تاکہ وہ کہیں مزید ہی بگڑ نہ جائے۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو یہ جان کر سخت حیرانی ہوگی کہ وہ صاحب بھی ٹریفک حادثے میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن جب وہ حادثے کا شکار ہوئے تو ایک بس کی درمیانی سیٹ پر بیٹھے تھے اور حادثہ جی ٹی روڈ پر ہوا۔ جس بس میں وہ صاحب سوار تھے اس کے سامنے سے آنے والی ٹرک کی ٹکر ہونے لگی
تو ان کی بس والے ڈرائیور نے شاید اپنی سائیڈ بچانے کے لیے کٹ کیا ہوگا اور ٹرک اس بس کے بالکل عین وسط میں جا ٹکرایا جہاں وہ صاحب موت سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور سب سے حیرانی اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں صرف وہ صاحب ہی دنیا فانی سے گئے جبکہ باقی تمام سواریاں بالکل سلامت رہیں۔ ایسے واقعات میں انسانی ذہن بہت حد تک بے بس واقع ہوا ہے۔ حالانکہ اس نے چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ وہ رکھ بھی چکا ہے۔ خونخوار جانوروں کو اس نے رام کر لیا ہے اور آواز سے بھی تیز جہاز بنا لیے ہیں۔ انسانوں کی ہلاکت کا وسیع پیمانے پر سامان اکٹھا کر لیا ہے، بڑے ایٹم بم تیار کر لیے ہیں اور ملکوں کی لڑائی کی یہ پہچان بن چکی ہے کہ جی وہ ایک سیکنڈ میں اتنے لاکھ یا اتنے ہزار انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا روس جو پہلے سوویت یونین تھا اس قدر اسلحہ اکٹھا کر لیا تھا کہ اس کے پاس انبار لگ گئے تھے اور وہ سپر طاقت تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں بھوک اور غریبی نے ڈیرے ڈال لیے اور اس نے وہ ہتھیار بیچ کر روٹی خریدنی شروع کر دی۔ ہمارے بابا کہا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی بہتات قوموں یا معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، اور جب قومیں کسی ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہیں وہ اس وقت گھاٹے کا سودا کر رہی ہوتی ہے۔ اور عبادات کے معاملے میں بھی یہی حکم ہے کہ اتنی کرو جس قدر روز یا معمول کے مطابق کر سکتے ہو، اپنی جانوں کو مصیبت میں ہی نہ ڈال لو۔ مجھے اپنی اس کولیگ کے فرنٹ سیٹ کے خوف سے یاد آیا کہ ہمارے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو واقعی وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ شوق کچھ طبقوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بوری والا کے قریب ایک گاؤں میں کسی شخص سے کام تھا۔ ہم ان کے پاس گئے اور کہا کہ جناب اگر آپ مہربانی کریں تو ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ ہمارے پاس جو گاڑی تھی اسے میرا ایک دوست چلا رہا تھا اور میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اب ہمیں یہ تو احساس ہی نہیں تھا کہ فرنٹ سیٹ کا معاملہ اس قدر بھی پیچیدہ اور سنگین ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے انہیں ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، تسی چلو، میں تواڈے پیچھے لگا ہونا۔ یہ سن کر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو یار، میرا وہ دوست اس شخص کے بارے آگاہی رکھتا تھا۔ مجھے کہنے لگا یہ نہیں آئے گا، اسے فرنٹ سیٹ فوبیا ہے، یہ آج تک کبھی کسی گاڑی یا موٹر سائیکل پر پیچھے نہیں بیٹھا، چاہے کوئی MP یا MNA ہی کیوں نہ ہو۔ تم اسے کہو کہ نہیں جناب، ہم نے تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، آپ آئیں، یہ چابی پکڑیں اور برائے کرم ہمارے ساتھ چلیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ جناب یہ چابی لیں اور آئیے ہمارے ساتھ چلیے، آپ کی نوازش ہوگی۔ خواتین و حضرات، میرا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے چابی پکڑ لی اور ہمارے ساتھ چل پڑے۔ یہ احساس تفاگر جہاں کسی حد تک ٹھیک ہے وہاں اس کی بڑی خرابی بھی ہے۔ اس سے گھمنڈ اور انا کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور منع کیا گیا ہے۔ جو قومیں احساس تواگر میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہ بڑی کمزوریوں میں پڑ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی انسان سے اس کا حسن احترام اور عزت نفس ہی چھین لیں، یہ ہر انسان کا حق ہے۔ ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسے ہی جا کر بڑی عاجزی سے کسی کو 2-4 تھپڑ جڑ دیں اور کہیں کہ جی ہم نے اس کا گھمنڈ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنا گھمنڈ ختم کرنے کے لیے اپنے ہی چہرے کو مار مار کر سرخ کر لیں اور کہیں کہ ہم عاجزی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ایسے تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ گھمنڈ اور وقار میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کسی غریب یا ضرورت مند کو آسانی فراہم کریں اور بجائے کسی پر ظاہر کرنے کے دل ہی دل میں خوش ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے اس قابل ہوا کہ تیرے بندے کے کام آ سکا، اور آپ مجھے اور نوازنا اور عزت دینا کہ میں مزید اس کار خیر کو جاری رکھ سکوں اور مدد کر کے خوشی محسوس کرنا وقار ہے۔ اور اگر کسی کی مدد کر کے اسے جتائیں یا کسی کمزور یا غریب سے پورے ہاتھ کی بجائے صرف 2 انگلیوں سے سلام لیں، جیسا کہ بڑے لوگ عام طور پر کرتے ہیں، گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا، 2 انگلیاں ملائیں اور شیشہ اوپر چڑھا کر چلے گئے، یہ گھمنڈ ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ خواتین و حضرات، میں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوں۔ میں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ اپنے محلے کے خاک روب کے کبھی گلے ملوں، اس سے محبت کی 2 باتیں کروں
اس سے دکھ سکھ کی بات کر لوں، یا اپنے مولی کے پاس کیاری میں جا کر بیٹھ کر کہوں کہ یار کام چھوڑو، آؤ 2 باتیں کرتے ہیں۔ آج کام نہیں کرنا، میں نے آپ کو وقت دینا ہے، کام پھر بھی ہوتا رہے گا۔ میں ایسا نہیں کر سکا، مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکی۔ میں بھی فرنٹ سیٹ کے چکر میں ہی رہا اور گھمنڈ کی چادر تان کر دوسروں سے بچاتا ہی رہا۔ مجھے وہ شخص یاد آ رہا ہے جو ایک بس سٹاپ پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر ایک بیج سا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے لفٹ دے دی۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، صاحب آج کل کے دور میں آپ نے مجھے لفٹ کیسے دے دی؟ آج کل تو لوگ زخمی کو سڑک پر تڑپتا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بس میں گزر رہا تھا، ویسے میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے تمہیں اکیلے کھڑے دیکھا تو ساتھ بٹھا لیا۔ یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے اور وہ 14 اگست کی شام تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے دفتر نے 14 اگست کی جشن آزادی کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا، تو جناب میں دفتر میں کلرک ہوں، سینئر کلرک، تو دفتر والوں نے مجھے بھی یہ بیج دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس پر صاحب میرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ عجب سے احساس عزت سے سرشار تھا اور وہ تقریب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس سے اپنے سینے پر ایسے سجا رکھا تھا جیسے اسے حکومت کی جانب سے کوئی ایوارڈ یا تمغہ مل گیا ہو۔ میں اس سینئر کلرک کی خوشی آج تک نہیں بھول پایا۔ وہ اور اس کی چمکتی آنکھیں اب بھی یاد ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے مزدوروں کو، کسانوں، مالیوں، ڈرائیوروں اور کلرکوں کو وہ عزت، وہ احساس توقیر نہیں دلا سکے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جن کی انہیں ضرورت ہے۔ انہیں آج بھی پکی سڑکوں، کارخانوں اور بے روزگاری ختم کرنے کے زبانی یا عملی نعروں کی ضرورت اس قدر نہیں ہے جتنی انہیں توقیر کی اور اس فرنٹ سیٹ کی ضرورت ہے۔ قسمت پر یقین کے ساتھ ساتھ جس چیز پر ہمیں ایمان پکا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو عزت عطا کریں، محبت عطا کریں، ان کی تذلیل نہ کریں۔ اگر ہم یہ کام اپنے اپنے طور پر کریں تو پھر ہم اپنی اپنی ذات میں بابے ہیں۔ ہمیں کوئی بابا تلاش کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس فرنٹ سیٹ کے حقدار نہیں اور اپنا سر اونچا کر کے وقار سے چل نہیں سکتے، وگرنہ ہم گھمنڈ کے مارے ہوئے بھی ہوں جیسا کہ میں ہوں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، لوگوں کو محبت سے نوازتے ہوں گے، محبت تقسیم کرتے ہوں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔